یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا بتائی جا رہی ہے اور سکھائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم قرآن آیات میں جب نبی اور رسولوں کے ذریعے سے اللہ پاک کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی پوری امت تک بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے اس ٹائم پر بھی۔ اب وہ دعا کیا ہے وہ سنیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ سیم ایسی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک وہ جو عذاب جن کی اس تمام لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ آئے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھا دینے پر قادر ہیں جس عذاب کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ وہی عذاب جو بیسیکلی اہل مکہ بار بار کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے، ہمارے اوپر آپ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر عذاب آئے ہیں لیکن وہ جس طریقے سے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس طریقے کا ان کے اوپر عذاب نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا وہ مسلمانوں ہی کے ذریعے بھیجا، غزوہ بدر میں اور احد اور خندق میں، وہ جو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے ان کے سرداروں کو لوگوں نے، مسلمانوں نے کیسے کیسے ان کو قتل کیا اور انہیں جہنم واصل کیا۔ تو وہ کہا جا رہا ہے اور یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھا دینے پر قادر ہیں جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ۔ سیم ایسے ہی آج جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے، کوئی آپ کو غلط طریقے سے پکارتا ہے، آپ کے ساتھ غلط طریقے سے بات کرتا ہے اور آپ اچھے طریقے سے اس سے بات کریں، اس کا مقابلہ کریں، برائی کا مقابلہ کریں اچھے طریقے سے، اچھائی کے ساتھ۔ ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور کہیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے چھوت سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے پروردگار مجھے ذرا واپس بھیج دے۔ پہلے میں آپ کو اوپر والے جو ہم نے جو پڑھی ہیں ان کو میں آپ کو بتا دوں کہ بیسیکلی یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ پاک یہ شیاطین اور ان کے چھوت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہو گئی تو وہ کہے گا پروردگار مجھے ذرا واپس بھیج دے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں، ہرگز نہیں، یعنی کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب بھی کسی کوئی مرتا ہے اور اس طریقے سے کوئی کافر شرک کر کے مرتا ہے اور اپنی دنیا میں بے تحاشا غلط ایکٹیویٹیز اور اس چیز میں ملوث ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش ہوگا اور جب اس کو واضح ہو جائے گا کہ میں تو دنیا میں بڑی خطا کار انسان تھا، اب تو میرے لیے ہمیشہ کا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو وہ اللہ کے آگے گر گرائے گا، اللہ سے آگے معافیاں مانگے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے پلیز واپس اس دنیا میں بھیج دیں، میں بڑا اچھا انسان بن جاؤں گا۔ یہ آپ کو کافی زیادہ قرآن آیات میں پیچھے بھی ملتا رہے گا اور آگے بھی آپ کو ملے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بار بار اللہ سے یہ کہے گا، تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ صرف اور صرف ان کے منہ کی باتیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان اس دنیا میں ابھی کچھ نہیں کر رہا نا، وہ مرنے کے بعد اگر اللہ پاک ایسا ہونا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ پاک اس کو دوبارہ واپس بھیج بھی دینا تو بھی وہ صحیح کام وہی کام کرے گا۔ وہ میں ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، جو ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اپنی تمام چیزوں میں، اپنی تمام قوتوں میں، بہترین طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ انہوں نے اس میں یہی بات کر رہے تھے کہ میں وہ ایک بس میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ڈرائیور ویسے ان کو باتوں باتوں میں بتا رہا تھا کہ میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، میرا مطلب ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا یا کیا معاملہ ہوا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے اس کو کہہ دیا تھا کہ آلموسٹ یہ مر گیا، اس کی فیملی والوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ اب یہ مر گیا، اب یہ واپس نہیں آتا۔ لیکن کیا ہوا، اللہ کی طرف سے اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، وہ واپس آ گیا، وہ مرا نہیں، وہ واپس آ گیا۔ تو انجینئر علی مرزا نے اس سے پوچھا کہ اب آپ نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں دن میں؟ کہتا نہیں، پڑھ لیتا ہوں دن میں 1 2 3 جتنی ٹائم مل جائے سارا کچھ۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دماغ میں سوچا کہ اللہ نے سچ کہا تھا، یعنی کہ وہ بندہ موت سے واپس آ کر بھی وہی سیم کام کر رہا ہے جو وہ پہلے کرتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور میں جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد اگر اللہ پاک ایسا ہونا نہیں، لیکن اگر اللہ پاک ہمیں واپس دوبارہ اس دنیا میں بھیج دے تو ہم سیم وہی کام کریں گے جو ہم آج کر رہے ہیں۔